جی سر مل گئی ہے، جی سر۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے وہ جو کل ہم نے 5 آیات پڑھی ہیں، اور وہ ہیں آیت 17 سے لے کر آیت 22 تک۔ سر جن کے مائک کھلے ہیں وہ بند کروا دیں۔ پلیز جن کے مائک کھلے ہیں اجمل صاحب فٹافٹ بند کریں تاکہ لوگ آپ کی ڈسٹربنس سے پریشان نہ ہوں۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں، قرآن آپ کے سامنے ہے سب کے؟ جی سر، جی آپ کے ہاتھ میں پین اور پینسل اور نوٹ بک ہے؟ جی جی سر، سب کچھ ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو 5 آیتیں ہم نے کل پڑھی ہیں 17 سے 22 تک، اس میں مرکزی آیت کون سی ہے جو ان سب کا خلاصہ ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے آگے سجدہ کرنا اور اللہ نہیں، آپ آیت نمبر دیکھیں، یہ غلط بات مت کیے کریں۔ میں نے آپ سے کہا کون سی آیت ہے، آپ مجھے آیت تو بتا نہیں رہے۔ ان 5 آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 18۔ کیا آیت بات نمبر ہے، کیا بات ہے، یہ ہے فہم قرآن۔ آیت نمبر 18 ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سوال کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح، ایک مومن اور فاسق برابر ہوں گے دنیا اور آخرت میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے مرکزی آیت ہے، اور نادرہ بھابی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں آپ دیکھیں تو مومن کے جو انعامات ہیں وہ آیت 16 تا 19 میں بیان ہوئے ہیں، اور فاسق کا انجام، برا انجام بیان ہوا ہے آیت 22 اور 20 میں۔ کل یہ کل کا آپ کا سرمایہ ہے، اگر یہ نہیں سمجھا تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھا آپ نے۔ مومن کے کیا شانیں ہیں اور فاسق کے کیا برے انجام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مومنوں میں سے کرے اور فاسق ہونے سے بچائے۔ فاسق کون سا؟ فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نادرہ بھابی چپ رہیں، فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سر جس کو احکامات کا پتہ ہوتا ہے، جانتے بوجھتے نافرمانی کرتا ہے۔ شاباش ڈاکٹر صاحبہ، جو جان بوجھ کے نافرمانی کرے۔ اچھا، یہ منکرین کیوں نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی؟ ان کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ وہ منکر ہے، وہ تو سر غلط عقائد ہوتے ہیں، ذاتی مفاد کیا ہوتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں؟ غلط عقائد سے پہلے لفظ جو آپ بعد میں کہیں اس کے ذاتی مفاد پر زد پڑتی ہے، اس لیے وہ قبول نہیں کرتا۔ جب وہ قبول نہیں کرتا، برے کام کرتا ہے، تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور اس کی اپنی سیرت و کردار ٹھیک کبھی ہو نہیں سکتا سوائے قرآن اور سنت کے۔ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا فرد تو اجتماعیت جو ہے وہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اجتماعیت افراد کا مجموعہ ہے، اور افراد اگر آج آپ کے ملک میں حکمران ہوں، مرات یافتہ طبقہ ہو، بیوروکریسی ہو، اور عوام الناس ہوں، کیونکہ وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے، ان کے سیرت و کردار
کس قدر فساد کا باعث بن رہے ہیں، اپنے ملک کو دیکھ لیجئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن مجید پر عمل کرنا صرف میرا اور آپ کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے تو مہربانی اور احسان فرمایا کہ ہم حکم احکامات عطا فرما دیے، اور ساتھ نبی بھی بھیج دیا جس نے عمل کا حق ادا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ نے اسی کو نمونہ بنایا۔ قرآن جس میں یہ اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں، اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ کیا بات ہے رب کی، اس کے کرم کی، اور کیا ہماری سستیاں اور ہماری دنیا پرستی ہے۔ کوئی سوال ان آیات کے حوالے سے؟ اس طرح جب میں اور آپ قرآن سمجھیں گے، ہماری فکر اللہ سے اعتصام باللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ آیتیں آپ کو مل چکی ہیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ اکبر! کیا رب نے کے احسان اور کرم ہے کہ اس نے بندے کو ہدایت کا راستہ صاف صاف بتایا۔ لیکن اللہ نے اس کو یہ کیوں اختیار دے دیا تھوڑا سا، کہ چاہے تو اختیار کرے، چاہے تو نہ اختیار کرے؟ یہ کیوں اللہ نے دے دیا اس کو؟ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ سر آزمائش کے لیے۔ یہی اس کی آزمائش اور یہی اس کی فیلئر اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر وہ رب کے سارے احسانوں کو پہچانے تو وہ سمجھے گا کہ ہدایت والا پہلو کتنا اس کا کرم اور احسان ہے، اور اس پر عمل کرے گا۔ اگر سرنڈر کر دے گا اس کے سامنے، یہی اسلام ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو جنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب، بہترین سیرت و کردار کا حامل، جیسے صحابہ اور صحابیات تھے۔ اور اگر نہیں عمل کرتا تو خود اپنی ذات میں بھی دنیا اور آخرت میں نقصان اور اللہ کے انتقام کا نشانہ بنے گا اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ یہ چیزیں اچھی طرح نوٹ فرمائیں۔ آپ کے پاس قرآن کے ایسے نوٹس آ رہے ہیں کہ جو شاید آپ بنانے بیٹھیں تو مہینوں لگیں آپ کو۔ یہ اعتصام باللہ کی آیات پڑھیں تو مومن، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا کمال ہی یہی ہے کہ ہم اعتصام باللہ کا اگر حق ادا کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آپ دیکھیں آج کا مومن کتنا کمزور ہے۔ یہ دھمکیاں دیکھ لیں جو انڈیا پاکستان کو دے رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم مجاہد ہوتے تو انڈیا کبھی خواب میں بھی ہمیں دھمکی نہ دے سکتا۔ کافر اپنے کفر میں اتنا مضبوط کہ ہم اسلام میں اتنے کمزور کہ آج وہ کافر ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی انڈیا میں زندگی مشکل، پتہ نہیں کس نے کیا، جو کچھ ہوا ہے اس کا کوئی ثبوت دیے بغیر چڑھ دوڑے ہیں پاکستان پر۔ کیوں؟ پاکستان نے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ 75 سال ہم نے دھوکے اللہ تعالیٰ سے کیے، اور آج ہم دنیا کی سب سے کمزور، سارے مسلمان جمع کر کے بھی کمزور، 0 + 0 = 0، اور نیتن ہاؤ اتنے یہودی ہیں کہ اگر سب مسلمان مل کر پیشاب کریں تو وہ اس میں بہہ جائیں۔ لیکن دیکھیں جب قرآن کو چھوڑتا ہے تو کتنا ذلیل ہوتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر جیسا صحابی اس کا راوی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قومیں ترقی اور عروج کی منازل طے کریں گی اس قرآن پر عمل کر کر، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس پر عمل نہیں کریں گی وہ دوسری قومیں ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گی۔ نبی صادق نے کیا سچ فرمایا، تاریخ سامنے ہے، سب ثبوت آپ کے سامنے ہیں۔
اور آج کی امت مسلمہ قرآن کو چھوڑ کر کس ذلت اور پستی سے دوچار ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں مجرم کون ہے بھلا؟ تو خود کون مجرم ہے؟ ہم خود ہم ہیں سر۔ خود ہیں ہم ہم لوگ مجرم خود ہیں، ہیں سر۔ ہم مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم اور فضل کی انتہا دیکھیں اور ہماری غفلتیں، سرکشیاں اور بغاوتیں دیکھیں۔ جی سر، وہن کی بیماری ہو گئی ہے ہمیں۔ تو وہن ہے ہی تو یہی کہ اگر وہن کس وقت دور ہوگا؟ جب آپ قرآن و سنت پہ عمل کریں گے تو قرآن وہن سے جی نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہے گی۔ او ایمان تو ہم سب دعوے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب بات وہ کیا کریں جو بات سامنے نظر آئے سننے والے کو۔ ایمان کے تو میں اور آپ سب دعوے دار ہیں، پوری امت دعوے دار ہے۔ کیا جی ہمارا ایمان اللہ قبول کرے گا؟ ایمان بغیر اعتصام باللہ کے، آیتیں آپ کے سامنے ہیں، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں پکڑا تو میرا ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ بالکل صحیح۔ بالکل صحیح، اس لیے کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے کل کی آیات پر اور آیت 1 تا 22 جو ہم نے پڑھی ہیں، تو ہم آیت 23 پہ چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی سر انشاءاللہ۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 23 پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 23 کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ذرا پہلے ایک 22 کو تو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمَ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو قرآن کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ موڑے، پھر وہ اس کا انکار کرے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، دنیا اور آخرت برباد کی، وہ معاشرہ اس کو برباد کیا جس میں وہ رہتا ہے، اس نے ظلم اور فساد کے پھیلا دیا دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ بھی سنیں، جتنا بڑا جرم ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا اس کا بدلہ ملتا ہے اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں ان من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرم سے ضرور انتقام لیں گے۔ اللہ کا انتقام سوچیں۔ میرا آپ ادھر رکھ دیں، اس کے اندر رکھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان من المجرمین منتقمون، کتنی بڑی تنبیہ اور کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اور پچھلی ساری آیات آپ نے دیکھ لی کہ انتقام کیا ہے اللہ کا، وہ جو آخرت میں، دنیا میں ذلت اور آخرت میں وہ عذاب شدید، عذاب مہین۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی آیت پر۔ کتنا میرے اور آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی ترغیب ملتی ہے۔ اچھا، کل میں نے ایک چیز لکھوائی تھی آپ کو بڑی تاکید کے ساتھ، وہ کیا چیز تھی بلا؟ جی 6 پوائنٹس لکھوائے تھے رب کی آیات۔ اللہ کا خوف کریں۔ یہ 6 پوائنٹ میں نے کہا آپ مجھے جواب دیں، 6 قسم کی نشانیاں، تو ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں۔ اب آ جائیے آیت 23 میں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ یقینی ہے۔ اور اس کتاب کا کیا کیا؟ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے بنایا، یعنی کتاب کو، هُدًى لِبَنِي إِسرائیل،
بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان جو تھا وہ یہی کتاب تورات تھی۔ اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر دونوں کو اکٹھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 24 میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیت پر یقین لاتے رہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات میں یقین رکھتے تھے۔ یہ وہ سنہری دور ہے بنی اسرائیل کا جب وہ کتاب تورات سے بالکل جڑے ہوئے تھے۔ یہ جو اعتصام باللہ کی آیات آپ کے پاس پہنچی ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں کتاب سے پکڑنا مضبوطی سے اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرنا، اور عمل کرتے وقت جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ جو جن لوگوں نے کام کیا ان کو میں نے امام بنا دیا۔ تو امام کی صفت کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اس پر عمل کرتے وقت تکلیفیں آئیں تو ان پر صبر و استقامت سے قائم رہنا۔ پھر وہ کردار ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ ان کو امام بنا دے گا، وہ دنیا کی بھی اصلاح کریں گے اور اپنی بھی اصلاح کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ معاملہ تھا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ جب تورات دی گئی، اور آج ہمیں اس سے مکمل کتاب قرآن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، حفاظت اپنے ذمے لے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے حق ادا کر دیا۔ اور پھر دیکھ لیں کیسے کیسے ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، عثمان غنی ہوں، کیسے کیسے لوگ نکلے جنہوں نے اس قرآن کو ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نافذ کیا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہاں اس آیت میں کہ لوگوں، اس سے پہلے بھی تو یہ سب کام ہوئے ہیں۔ اب ذرا سا آپ فوراً چلیں نا واپس اور آیت نمبر 1-2 پڑھیں تاکہ آپ کو بالکل یہ آیت سمجھ آ جائے گی۔ آیت 23 اور 24، آیت 1 اور 2 کیا ہے؟ سنیں غور سے، یہ قرآن کتنا مربوط ہے کہ اسی کی جو آیت 32 کی 1 اور 2 ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آپ دیکھیں۔ 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 32 کی 1 اور 2 میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ غور سے سنیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب جو نازل کی ہے اس اللہ نے اور اس کے اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ کتاب کیسی ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ اور آج کے سیکولرسٹ؟ ام یقولون افترا، یہ تو اس نے اپنے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گھڑ لی ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور پھر اس کا مقصد بتا دیا۔ تو یہاں بتایا کہ تم اس کو گھڑا ہوا کہہ رہے ہو۔ اس سے پہلے آپ 24 کی آئیے واپس، کہا کہ یہ تو میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ کو پر نازل کی، اور اس سے پہلے اللہ ہی کتابیں نازل کرتا ہے۔ اور جب موسیٰ کے پیروکاروں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، اس پر استقامت دکھائی، اس پر عمل کرنے پر صبر کیا، تو اس میں بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے۔ تو گویا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ساری خصوصیات آ جائیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ ڈگریاں، دنیاوی ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہیں اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو تو۔ کون سی چیز؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل، اور عمل میں استقامت وہ آئے گی جو مشکلیں اور مشکلیں آئیں تو ان مشکلات پر اللہ کے لیے ڈٹ کر صبر کرنا۔ یہ دیکھیں اللہ نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے اسی دنیا میں عمل کیا، آپ کے سامنے تورات موجود، اس پر عمل جب انہوں نے کیا تو وہ دنیا کے امام بن گئے۔ اور
جب اس کو چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج وہ کیفیت میرے اور آپ کے سامنے، اور ہم نے کس طرح صحابہ اور صحابیات نے قرآن سے کس طرح اپنا تعلق بڑھایا، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ میں اور آپ کتنے دور ہو گئے، اور آج کے مسلمان کتنا ذلیل و رسوا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے۔ تو آیت 24 اور 25 دونوں میں بتا دیا کہ قیادت وہ یوزفل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، ان کی قیادتوں کو دیکھ لیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اس قرآن کو من و عن اس پر عمل کر کے اور صبر و شکر کے ساتھ ڈٹے نہیں رہو گے، تمہیں یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ تم نہ بہترین امت بن سکتے ہو، نہ تمہاری قیادت جو اس سے روگردانی کرے گی وہ دنیا میں تمہیں کسی کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ کوئی سوال آیت 23 اور 24 کے بارے میں؟ غور فرمائیں کہ یہ تاریخ سے بھی ثابت، جو قرآن بتا رہا ہے، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے۔ انبیاء کو دیکھ لیں، ان کی امتوں کو دیکھ لیں، ان کے مخالفین کو دیکھ لیں، بالکل یہ بات کتنی برحق ہے۔ اور خود انسان کی فطرت بھی، کیونکہ اللہ نے کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اگر وہ اپنی اصلی حالت میں ہے تو وہ ان چیزوں کو بالکل یقین کے ساتھ سمجھے گی اور ان پر عمل کا حق ادا کرے گی۔ یہی مجھ سے اور آپ سے قرآن کا مطالبہ ہے۔ شاباش، کوئی سوال آیت 23 اور 24 کے بارے میں؟ سر یہ جو لکھا ہوا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ، تو پس نہ ہو تو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا، شک کرنے والوں میں۔ بس یہی تو ہمارا قصور ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو کہا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا، میں اور آپ نے حق ادا نہیں کیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیوں آپ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، میرا بڑا تلخ تجربہ ہے۔ میں ایک علماء کے اجتماع کو بتا رہا تھا، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ کی غیر المغضوب علیہم، انہوں نے کہا مغضوب تو عیسائی ہیں، وہ یہود ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن بتا رہا ہے کہ جو بھی یہود نے کیا اور جو بھی مثل یہود کرے گا اس کے لیے وہ اللہ کے مغضوب ہیں۔ آپ فوراً کہ یہ بس اللہ کے رسول سے کہا گیا، وہ بھائی اللہ کے رسول تو ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، رسول تو نمونہ ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جی سر، سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب یہی بنی اسرائیل نے جب تورات کو چھوڑا، آپ دیکھیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ اور اب اگر ان کو دیکھنا ہے کہ تورات کے بغیر وہ کیسے درندے ہیں، تو اب آپ غزہ میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں۔ آج آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب تورات کو چھوڑا تو درندگی کی انتہا کر دی۔ ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا تو ذلت اور پستی کیسا مقدر ہوئی ہماری، آپ دیکھ لیں۔ کوئی سوال آیت 23 اور 24 کے بارے میں؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فی ما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ بنی اسرائیل، اس وقت کی بات ہے، اور آج مسلم امہ کا یہاں لفظ ایڈ کر لیں، باہم اختلاف کرتے رہے۔ قرآن کو چھوڑا، فرقوں میں بٹ گئے۔ یہود اور نصارہ نے بھی یہی کیا، اس قدر اللہ نے ذلت مقدر کر دی ان کی۔ اور آج دیکھ لیں
جب ہم نے وہی عمل کیا تو اس بالکل ویسے ہی اللہ کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے. آج ہم بھی کتنے، تو یہ اصل میں اشارہ ہے اختلافات اور فرقہ بندیوں کی طرف، جن کے اندر بنی اسرائیل ایمان اور یقین کی دولت سے محروم ہونے اور اپنے ائمہ کی پیروی چھوڑ دینے، جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی اور دنیا پرستی میں پڑ جانے کے بعد مبتلا ہوئے. ایک اسی حالت کا ایک نتیجہ تو ظاہر ہے جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنی اسرائیل ذلت اور نکبت میں گرفتار ہیں. دوسرا وہ ہے جو دنیا نہیں جانتی اور وہ قیامت کے روز ظاہر ہوگا. یہ بالکل ہمارے اوپر بھی یہ چیز اپلائی کرتی ہے کہ قیامت کے دن آج ہم دیکھیں کس قدر مسلمانوں کا برا حال دیکھیں. آپ پاکستانی کو دیکھ لیں، مولوی لڑے جا رہے ہیں. دیوبندی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، بریلوی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اہل حدیث کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میرا فرقہ جنت میں جائے گا. حالانکہ قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، وہ جنت میں جائے گا. اور وہ سارے یکسو مسلم تھے. یکسو مسلم کیا مطلب؟ کہ وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے پیروکار تھے، اور ان کا نام اللہ نے رکھا، اور اللہ نے نام رکھا مسلم، اور وہ مسلم پر ہی فخر کرتے تھے. آج ہم فرقہ پرستی کی کن لعنتوں میں، جس کا ذکر یہاں یہود و نصارہ کے بارے میں اس لیے ہو رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا. اب یہ کوئی سوال آیت 26 کے بارے میں، ساری 25 کے بارے میں؟ آگے چلتے ہیں. آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جہاں جو پہلے قومیں آباد تھیں وہ کس شان کی تھیں دنیاوی اعتبار سے، اللہ نے جب تباہ کیا، آج ہم انہی جگہوں پہ رہ رہے ہیں، لیکن ہم عبرت نہیں پکڑ رہے کہ وہ کیوں تباہ ہوئی. ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں. اور سب سے بڑی نشانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. تو اسی پر ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی یہ کام نہ کرنا. آگے جھنجھوڑ کے کہا، تنبیہ دیکھیں، افلا یسمعون، یہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ ان قوموں کا حشر کیا ہوا، اور تم بھی وہی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں سنتے ہو؟ تو ہم سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں، ورنہ ہمارا حشر بھی یہی ہوگا. تو یہاں اس آیت میں پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کر کے سارا بتا دیا کہ دیکھ لو ان کا نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا. اگر تم بھی اسی راستے پر چلے تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اعتصام باللہ، اللہ سے کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، اب آ جائیے، اگر سوال ہے تو کریں، ورنہ آیت 27 پڑھ رہا ہوں. اچھا، میں پہلے ترجمہ کر کے سوال کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اولم یروا ان نسوق الماء ماء الى الارض ارض الجرز، کیا انہوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا کر لے جاتے ہیں؟ صرف اللہ بارش برساتا ہے، وہ بالکل زمین خشک پڑی ہوتی ہے. یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے.
اللہ فرماتے ہیں جب یہ ہم کرتے ہیں فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم اس میں سے ایسی کھیتی نکالتے ہیں تَأْكُلُ مِنْهُ انعامہم و انفسہم، وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، جن کو وہ بال برداری کے لیے، دودھ کے لیے، گوشت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ رزق کا کتنا بڑا سبب ہے، اور اس کو پورا کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ آخر میں کہتے ہیں افلا تبصرون، تم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے۔ اچھا، اب ذرا مجھے ایک بات بتاؤ۔ سر جی یبصرون ہے، تبصرون نہیں۔ ساری یبصرون، جزاک اللہ۔ کیا وہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ کتنا ان آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ آیت مشاہدہ ہے، آیت کائنات ہے، بلکہ آیت انفس ہے، جس میں ہمیں رزق ملتا ہے، ہماری ذات کو فائدے پہنچتے ہیں۔ اس ایک آیت پہ میں اور غور کریں تو پھر ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ سوال ہے میرا کہ وہ اللہ جو بارش برسا کر اور پھر ایسی کھیتیاں اگاتا ہے جسے ہم بھی اور ہمارے جانور بھی ان کا رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کہہ رہے ہیں افلا یبصرون، اگر تم غور سے دیکھو تو ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب کارنامہ ایک ہستی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا اگر میں اور آپ غور کریں تو کیا کس کا جواب ملتا ہے؟ توحید سمجھ آ جائے اور ہم شکر گزار بن جائے۔ یہ بات بعد کی ہے، اس سے پہلے ایک بات ہے۔ سر جی اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اس کی حاکمیت۔ پھر جلدی بتائیں۔ خود بخود سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کو پہچان لیں آپ۔ سر جی اس کی اب زبان آپ ڈال ایک غور و آیت فکر بڑے غور غور و سے فکر سنو، آپ ذرا چپ رہیں، سنیں۔ یہ لوگ کیا وقالو، میں اسی سورت کی آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں۔ وقالو اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ۔ رب العالمین۔ اور خدا کے بندو، یہ آیت نمبر 27 آپ پڑھ رہے ہیں، جوڑ کیوں نہیں رہے؟ یہ یاد بارس وہ جس کی قدرت یہ ہے کہ خشک زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ اگاتی ہے فصلیں جو تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، یہ اس کا کمال ہے۔ اور وہی اس دن تمہاری ان زندہ ساری مردہ جسم کو جمع کر کے زندہ کر کے اٹھا دیں گے۔ آپ یہ ربوبیت کے مناظر ہیں کہ کس طرح دنیا کو پالتا ہے، لیکن اس میں جو اشارہ ہے وہ آخرت کی طرف ہے کہ وہ ہستی تمہیں ضرور، یہ جو تمہارا خیال ہے نا کافروں کا، منکروں کا، کہ مٹی میں مل جائیں گے تو کون اٹھائے گا، اس کا بھی جواب یہاں موجود ہے۔ اور آپ سب نے کہا، لیکن یہ جواب آپ نے کسی نے نہیں دیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ قرآن کا طالب علم بالکل ہر چیز کو سامنے رکھتا ہے جو پیچھے پڑھ کے آ رہا ہے کہ یہ کس کا جواب ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، لیکن اللہ یہاں اس کمال کو اللہ پہ سامنے دلیل کے طور پر پیش کرا ہے کہ یہ اللہ جس کی یہ قدرتیں ہیں وہ آخرت کو بھی برپا کر کے رہے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آخرت کو برپا کرے گا، میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت برپا ہوگی، کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ بتائیں۔ نیکوں کو اجر ملے گا اور چھوڑو بدوں کو چھوڑو چھوڑو، عمل درست ہو جاتا ہے۔ یہ بعد کی بات ہے مسز آصف۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام بتا رہا ہے، اللہ آخرت کا یقین، یہ مجھے دنیا میں ایک مفید ترین شخص بناتا ہے۔ میں وہ عمل کرتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ نیک عمل سے راضی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آخرت کا یقین مجھے بہترین انسان بناتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہیں، جو آج مسلم کافروں کو چھوڑ دیں، آپ اگر جائیں نا امریکہ یورپ میں، آپ دیکھیں کہ کافروں نے کیا ستیہ ناش کر دیا ہے فیملی لائف کا، عورت سر بازار کس طرح رسوا ہو رہی ہے، اور مسلم ریاست ہو، اسلام نافذ ہو، کتنی عزت ہے عورت کے لیے، اس کا لباس، اس کا ماں کا درجہ، اس کی بہن کا درجہ، اس کو کون کون سے درجات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین ہو۔ آپ فوراً کہہ دیتے ہیں جی وہ آخرت میں بڑا ثواب ملے گا۔ مجھے نقد فائدے اس بات کے کہ آخرت کا یقین مجھے دنیا میں ایک بہترین انسان بنتا۔ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے اور وہ بعد کی ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی سر، جزاک اللہ سر، بے شک۔ تو کوئی سوال آیت 27 کے بارے میں؟ آپ سنیے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 28 میں دیکھیں۔ ایک تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا نا کہ بھائی جب مر کے مٹی ہوئیں گے تو اٹھائے گا کون؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ تم قدرتیں تو دیکھو اس کی، خود تمہاری ذات۔ یہ کس کا مائک آن ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ بند کریں اس کو۔ قرآن کے مقابلے میں آپ مائک کھول دیتے ہیں تو آپ کی آواز کتنے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ آیت 28 کو دیکھیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا نا اعتراض بڑا جو اپنی دانش میں، اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور آخرت کو برپا کرنا تو اللہ کا ذمہ ہے، اس لیے کہ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا بیکار ہے، پھر دنیا تو بن جائے لوٹ گھسوٹ کا، کیونکہ اس سے وہی بچے گا جس کا آخرت کا یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور خود انسانی فطرت کو اللہ نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھ کے اس کے لیے نیکی محبوب اور برائی متنفر ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب دوسرا سوال سنیں، حماقت کا انتہائی کی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ منکر کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان تمام مقادمات کا نتیجہ کب سامنے آئے گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ سے جب یہ آپ کہتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، لیکن یہ قائم ہو کے رہے گی، ہوگی، دنیا میں بھی اس کے آثار موجود ہیں کہ یہ آخرت قائم ہوگی۔ اور یہ جو تم سوال کرتے ہو نا کہ متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، نبی انبیاء سے کہتے ہیں نا یہ تم جو روز روز دھمکیاں دیتے ہو، اس کا یہ قائم کب ہوگی یہ تو بتاؤ۔ میرے باپ دادا نعوذ باللہ مر گئے ہیں، وہ تو مرے پڑے ہوئے ہیں، کہاں قیامت ہے؟ اللہ کتنا پیارا جواب دے رہے ہیں، ذرا آیت 29 میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو غور سے، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہوگا۔ آج ایمان لے آئیں فوراً اس نبی پر، اس کتاب پر، اس اللہ پر، اس آخرت کے دن پر یقینی ایمان لے آئیں، تاکہ آج ایمان لا کر عمل کریں گے تو اس دن بچ سکیں گے عذاب سے، جنت میں جا سکیں گے۔ تو لہٰذا اس دن، جس دن جب وہ برپا ہوگی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی، ڈھیل بھی نہیں ملے گی۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ فوراً ان پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات ایمان لائے۔ اور آج ہم نیک عمل کر کے، وہ ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کر کے
اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کا اس کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی۔ قرآن بھرا پڑا ہے، میں اور آپ جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان نہ صرف تازہ ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ و فکر میں بھی بالکل اللہ کی رضا کا مقصد سامنے آ جاتا ہے، پکا رہتا ہے، اور آخرت کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نعمت بھری جنتوں کا ہمیں مستحق بنا دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ لہذا یہ ہے قرآن سمجھ کے پڑھنے کا نتیجہ۔ اور آیت نمبر 30 میں فرمایا، غور سے سنیں، فارد عنہم، اے نبی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، کیوں حال پہ چھوڑ دو بلا، کیوں چھوڑ دو؟ وانتظر انہم منتظرون۔ میں جانا اللہ کے پاس ہے، پھر میں خود ہی ان سے نبڑ لوں گا۔ ہاں یہ ہے اصل بات، کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں۔ یہ میں نے آزادی خود دی ہے ان کو، اتنی سی آزادی محدود، کہ چاہیں تو مانے چاہیں تو نہ مانے۔ نہیں مان رہے، آپ اپنا فرض ادا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جب میرے پاس آئیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی انتظار کریں کس بات کا؟ جلدی بتائیں۔ یہ سر فیصلے کے دن کا، اپنے اپنے انجام کا، فیصلے کے دن کا، اپنے اپنے انجام کا۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں میرے اور آپ کے لیے، ہر قرآن پڑھنے کے لیے والے کے لیے، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے جو پڑھ رہا ہے۔ افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہماری آج آیت 30 ہو گئی، اور یہ آخری آیت ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، جلدی بتائیں۔ اب میں آپ کے سامنے وقت ہے اس پوری آیت کا، سورت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بڑے غور سے سنیے، سوال کریے۔ اب تک اگر کسی آیت پر آپ کو کوئی سوال ہے تو کر لیں، تاکہ اس کو کلیئر کر لیں، پھر میں اب خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سر یہ جو آخری آیت ہے، جی فَآرِسْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، تھوڑا سا اس کی ذرا آپ کچھ اور ڈیفینیشن کر سکتے ہیں؟ اچھا، جزاک اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آخری آیت ہے، اور کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے، ان سے خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ اے نبی، دیکھیں نا، ایک بات نوٹ کریں، اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں نا، تو مجھے اور آپ کو ایک بڑی شدید تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتاب جس میں میری دنیا اور آخرت کی ساری خیریں موجود ہیں۔ کیا میں خود بھی اس پر عمل نہ کروں اور دوسروں کو اسی کی دعوت نہ دوں تاکہ معاشرہ سدھرے؟ نبی اتنا پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ یہ دین جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، جس کی دعوت کے لیے بھیجا ہے، جس پر پہلے میں عمل کرنے والا ہوں، کتنا مفید ہے۔ اس سے انسانیت کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ فرد اور اجتماعیت دونوں اگر اس پہ عمل کریں گے تو وہ دنیا ہی رشک جنت بن جائے گی، دنیا ہی مثل جنت بن جائے گی۔ لیکن جب وہ لوگ عمل نہیں کرتے تو نبی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی نعمت کو ہم نگلیکٹ کر کے کس ذلت میں جا رہے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے کر، بالکل سر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے کر کہہ رہے ہیں کہ فارد عنہم، ان کو چھوڑ دو، ان کو پریشان مت ہو۔ کیوں؟ وانتظر، ان کو چھوڑ کر انتظار کرو قیامت کا، اور انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، کہ مان کے تو نہیں دے رہے، لیکن ان کو بھی موت آئے گی اللہ کی طرف سے جو مقرر وقت پر، اور یہ بھی اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔
پھر وہاں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہمارے انکار کا کتنا بڑا ہم نے ظلم اپنی جان کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے. تو پھر وہاں جب مجرم بن کے سامنے ہوں گے تو اس کے مناظر قرآن نے بیان کیے، ہم نے ان کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. سر جی بات ایک کے سوال ہے. جزاک اللہ خیر سر. سر وارننگ جی بھی یہاں ہے ایک نا یہ. سوال ہے، یہ مکی صورت ہے نا، تو سر جی یہاں مانا لیا جا سکتا ہے اس کا کہ جیسے بدر کے اندر اللہ نے ان کو ان کا انجام دکھا دیا اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ عطا فرمائی. نہیں، یہ کس آیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ سر جی یہ لاسٹ والی آیت ہے تو یہ مکی صورت ہے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی اس آیت کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس بات میں آخرت کی یاد دہانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اگر آپ بدر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے نہتھے بدری مجاہدوں کی مدد کی، اور کس طرح جو اتنے تیار ہو کے آئے گئے تھے ہم مدینہ کو تحس نحس کر کے جائیں گے، وہ کتنے ذلیل اور سارے سردار وہاں قتل ہوئے. وہ واپس گئے تو مدینے والوں کو، مکے والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے، ان کو کبھی مکس نہ کریں. یہاں ہمارے سامنے آخرت کا منظر بیان ہوا ہے، وہاں دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت کا واضح ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر. میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. آیت نمبر 23 میں فلا تکن فی مریت میں لقائے ہی سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ہے، یا حضرت موسیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ ملاقات کا ہے، یا ہم سب کا اللہ دونوں کے نہیں ساتھ؟ ہیں میڈم، دونوں نہیں ہیں. یہاں آخرت کی ملاقات ہے، جب ذکر ہو رہا ہے تمہارے اعمال سب دنیا کی کارکردگی، اور اس کا فیصلہ اللہ سے ملاقات میں ہونا ہے. یہ کہاں سے آپ لے آئے ہیں کہ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یا وغیرہ وغیرہ؟ یہ لقاء اللہ ہے اور اس کی ساری آیات آپ کو پہنچ چکی ہیں. سر اگر جی آپ یہاں لکھا کا مطلب ہے کہ لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سر جی یہ وہ لکھا نہیں ہے، لکھا اللہ نہیں ہے یہاں پر. کیا ہے؟ سر جی فلا تکن فی مریت من لقائہ، یہاں کتاب کا ذکر ہے. ہی کس کا ذکر، ہی کس کی طرف منسوب ہے؟ کتاب کی طرف. یہ سر آخرت کا ہی ذکر ہے، اللہ سے ملاقات. پتہ نہیں کہ آپ کے عقل گھاس چرنے جی گئی ہے. وہ کتاب کتاب سے کا ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ کتاب سے ملاقات کا مطلب اور چیز ہے کہ اس کتاب کو تمسک، پوری طرح اعتصام بالقرآن، آیتیں پہنچ چکی ہیں آپ کو. یہاں لقائے ہی جو ہے، ہی اللہ کی طرف ہے، کہ اس قیامت کے دن کو جب ملاقات ہوگی، جب تمہیں دنیا کی کارکردگی تمہارے سامنے رکھی جائے گی اور تمہیں اسی پر انعام، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہے. یہ ہے وہ بات. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کہاں سے آپ لے آئے ہیں، بتائیں نا مجھے، دلیل لے کے آئیں. سر جی پیچھے کتاب کا ذکر تھا تو میں نے سمجھا کہ کتاب کے ملنے پر، کہ کتاب کا ملنا تمہیں پھر شک میں نہ آپ ڈالے. کتنی آپ کے فہم قرآن پر داد دینی چاہیے. وہ کتاب ملنے سے کیا مطلب ہے؟ کتاب پر عمل بات قرآن کرتا ہے. ملاقات اللہ کی ہے، وہاں پر فیصلہ ہونا ہے، دائمی اور ابدی، انعام کا بھی اور عذاب کا بھی. لقاء جہاں بھی آئی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. سر جی آپ نے حوالہ بھی تو دیا ہے نا اس کا پیچھے سے، آیت نمبر 2 کا، وہ بھی کتاب تنزیل من رب العالمین. تو یہاں پہ بھی کتاب کا ہی ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. یہ جو کفار مکہ تھے آپ نا، وہ اسی قرآن کی چیز میں وسعتوں کو ذکر ہے. سمجھیں، آپ اپنے دماغ سے فیصلے نہ کریں. کتاب سے ملاقات کا مطلب کیا ہے مجھے بتائیں نا، دلیل لائیں. سر وہ کفار مکہ جو تھے، آپ اس کتاب کو میں شک کر رہے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے.
हो जो खुदा के इससे लिए पहले पिछले पैगंबरों पे भी किताबें उतरी हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से थी, और ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। और और आपको कहा लिकाए जा रहा ही है कि का आपको मतलब किसी ये तरफ इस से क्या किताब पर अमल करोगे तो उस मुलाकात जो अल्लाह से तुम्हारी होनी है, फिर उसमें तुम्हारे लिए ये किताब मुफीद होगी। और अगर इसको छोड़ोगे तो तुम सबसे बड़े जालिम होगे, और तुम्हारे लिए उस मुलाकात में फैसला होगा अजाब अलीम का। पता नहीं क्या आप कुरान को इस तरह देखें, ये अल्लाह का कलाम है, इसको उसी पैराए उसी रूह के साथ समझिए जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। किताब से मुलाकात, ओ भाई किताब से मुलाकात का, किताब पर अमल की बात कुरान करता है, किताब को मजबूती से पकड़ने का, यानी इस पर इसको जिंदगी में रहनुमा बनाने का अमल बताता है। किताब से मुलाकात का क्या मतलब है? बताएं ना, दलील लेके आए। ये दलील बोधी दलील है कि आप कुरान को इतना लिमिट कर दें। कुरान हर बात को आखिरत पर देखें। यहाँ बताया कि तुम जो दुनिया में कर रहे हो ना, तुम्हें लग पता जाएगा, इंतजार करो जब उस फैसले का मुलाकात का वक्त आएगा। तो इतनी आयतें भेजी हैं, कितना मुलाकात के बारे में कोई आयत कुरान की नहीं छोड़ी। एहतसाम बिल कुरान, कुरान को मजबूती से पकड़ने के बारे में सारी आयतें आज आपको पहुंच चुकी हैं। इसका मकसद ही यही है कि हम कुरान को कुरान और हदीस से समझें। अब बात समझ आई या नहीं आई? नहीं समझ आई तो बताएं ना, दलील दें ताकि मैं अपने जी सर समझ आ गई है। आ गए जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, अब आज 10 मिनट है, 10 मिनट में तो खुलासा नहीं बयान हो सकेगा। अगर कोई सवाल है तो जरूर करें, कोई भी कुरान से रिलेटेड सवाल है। देखिए यहाँ इस बात सूरत के अंदर, अगर आप पूरी तवज्जो से और गौर से आपने सुना और समझा हो, तो पूरा कुरान एक ही बात कह रहा है कि ये जो अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे हैं और किताबें भेजी हैं, अब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी, और वो नबी भी ऐसा नबी कि जिसकी नबुव्वत कामिल व अकमल है। क्यों? उसने जितनी भी, कुरान भी कामिल व अकमल है, और किसी किताब की अल्लाह ने जमानत नहीं ली। आप देख रहे हैं कि तब्दीलियां की, तहरीफ की यहूद ने, नसारा ने। अल्लाह ने कहा कि मैंने इस किताब को, और आप देख लें सदियों पहले नाजल होने वाला कुरान जो आपके और मेरे हाथ में है, वो उसी कामा फुल स्टॉप ज़बर ज़ेर के साथ है। क्यों? अल्लाह ने महफूज कर दिया। अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कभी सोचिए, कभी गौर कीजिए कि आपको मैं अंग्रेजी का एक पेज देता हूं और आप मुझे हिफ्स करके बताएं। 114 सूरतें, कितना आसान कर दिया अल्लाह ने इसको। कि मोमिन जो कोशिश करता है, वो मैंने बुढ़ापे में लोगों को हिफ्स करते देखा है। कुरान की बरकत देखें, ये वही अल्लाह ने, क्योंकि इसकी हिफाजत ले ली है। आप देखें, आप अंग्रेजी का वो एक लाइन याद नहीं कर सकते अगर आपको माने ना पता हो। वहां आप देख लें, ऐसे हाफिज मिलेंगे जिनको कुछ भी पता नहीं है कि वो कुरान का मफहूम क्या है। ये सारे रब के कमाल है। ये इस किताब का, तो मुझे और आपको इसी किताब को रहनुमा बनाना चाहिए। अगर हिदायत का कोई सोर्स है तो वो कुरान और सुन्नत है। अगर इससे मैं हट गया या कोई कौम पूरी हट गई, वो जलील और रुसवा होगी, दुनिया में भी और आखिरत में। लिहाजा जितना जल्दी हो सके, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम फौरन तौबा ताइब होकर, तौबा ताइब का मतलब है कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, उसी की बात सुने, उसी की किताब और उसी के रसूल की सुन्नत पर अमल करेंगे, तो दुनिया में हमें इज्जत और एहतराम का मुकाम मिल जाएगा, आखिरत में कामयाब हो जाएंगे।
اگر اس کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ڈگریاں بغیر اس علم کے کسی کام کی نہیں ہیں، وہ جہالت کا منہ بولتا نمونہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کی نیشنل اسمبلی میں بی اے پاس ڈگری جو ہے وہ کنڈیشن رکھ دی گئی ہے، کیا یہ سارے بی اے پاس جو آپ کے وہاں ایم این ایز ہیں، کیا انہوں نے کوئی فیصلہ ایسا کیا ہے کہ جو اس ملک کے لیے فائدہ مند ہو؟ مجھے ایک بتا دیں۔ ایک بھی نہیں سر۔ سر اپوزٹ ہی چلتے ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت عظمیٰ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اسی میں ہم بہترین انسان بنیں گے، اگر چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، اسی سے اگر ہم بہترین قوم بنیں گے، یہی ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار انٹیگریٹ کر سکتی ہے۔ ورنہ ہم آج آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے کہ اس کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دو، 4 ملکوں میں۔ کیوں؟ قرآن ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں بلوچیوں کو الگ، پشتو اسپیکنگ کو الگ، اور سندھی اسپیکنگ کو الگ، اور اردو اسپیکنگ پنجابی اسپیکنگ کو الگ۔ اللہ کے بندو یہ بات سمجھیں کہ ہم کس کو چھوڑ کر کس ذلت اور پستی کے گڑھے میں نیچے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نام کے بھی مسلمان ہوں نا تو وہ ہمیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں سب کو، اور اس کے خلاف چلتے ہیں، وہ سب ایک ہے۔ الکفر ملۃ واحدہ، قرآن نے کہہ دیا مومن اس وقت ہوگا جب ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، ورنہ وہ اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ کافر، یہ جو منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ جی سر، ہم تو فرقہ بازی میں اور اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں، دین سے تعلق ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ ہمیں ڈگریوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کتنا برا انجام ہے سر، دیکھیں جہنم کے نچلے درجے، کتنی اللہ کتنی اکبر، خوفناک اللہ سر وارننگ۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ کون سا ہے جس میں ہاں ان بہت کو اچھا اللہ کی سوال فتح اور دیا، نصرت، جس میں ان بڑے کو غور اللہ سے کی سنیں، بڑے نصرت غور حاصل سے سنیں۔ بنی اسرائیل کی بہترین زمانہ ہے حضرت یعقوب کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کا، اور پھر بیچ میں بہترین نمونہ ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا۔ باقی جہاں جہاں انہوں نے، اور اب جو جس نتیجے پر پہنچے، نافرمانی کی انتہا کر دی ہے، وہ ان کا برا زمانہ ہے۔ لیکن یہ جو انبیاء کا زمانہ ہے وہ واقعتاً بہت شاندار زمانہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی، جو سورہ آ رہی ہے نا ہفتے کو، اتوار کو، سورہ آل عمران۔ انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم لوگ سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح اتنے خوبصورت طریقے سے جیسے سمجھاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ اجر دے سر۔ یہ اسی کا ہم کرم لوگوں ہے۔ کو بھی ہدایت کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کی آمین اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے پروردگار، آمین ثم آمین۔ اور قبول کر لے ہم لوگوں کے اس بیٹھنے کو، یہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو، ہم لوگوں کے جو بھی۔ اچھا کل کا سوال آ رہا ہے، کل انشاءاللہ سورہ احزاب شروع کرنی ہے، جی اور انشاءاللہ۔ سورہ احزاب آپ کو پتہ ہے نام سے ظاہر ہوتا ہے، احزاب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احزاب، یا اس کو دوسری جنگ کون سی کہتے ہیں؟ جنگ خندق۔ جنگ خندق غزوہ سر۔ خندق، اس پہ تبصرہ بھی موجود ہے، بہت سارے اس
وقت کے زمانے کے جو گمراہیاں ہیں ان کی اصلاح قرآن نے کس طرح کی، وہ سورہ احزاب میں انشاءاللہ کل پتہ چلے گا۔ اور کل ہم نے آج 32 ختم کیا ہے سجدہ، اور کل ہم نے شروع کرنی ہے سورہ احزاب۔ پڑھ لیں، انشاءاللہ سر۔ کوشش کیا انشاءاللہ کریں کہ اس کی شان نزول وغیرہ پڑھ لیا کریں، تاکہ پھر آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اپنے حصے کا کام آپ نہیں کریں گے تو قرآن کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے ہمیں دماغ، عقل، فہم سب کچھ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ہم ان کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں استعمال کریں، تاکہ اس پر عمل کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں اور اپنی سیرت و کردار کو بھی سدھار لیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔